حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ۔ کسی نے پوچھا تھا علی آپ بتائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تو آپ فرمانے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگا میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے وہ بھی کوئی مشکل سوال نہیں، حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے بعد ابو بکر صدیق سے تھا۔ اچھا یہاں ایک اور لطف کی بات ہے، اسی مشکات میں یہ حدیث ہے تو اسی مشکات میں کی دوسری حدیث بھی سنی۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی کریم کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ کہنے لگی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو مردوں میں پوچھا تھا۔ تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی مشکل سوال نہیں، حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا کے ساتھ۔ وہ ایک دوسرے پہ رشک کر رہے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ معاذ اللہ حسد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا تو لاؤ۔ سیدہ عائشہ کھانا لائی تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونیا سرکہ ہی ہے اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی، سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی۔ رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ مرضی کا نہیں بنا، حضور نے کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی اعلیٰ غذا۔ پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چاٹ رہے ہیں، فرمایا عائشہ کمال بنا ہے، عائشہ تو نے خوب بنایا ہے، کیا خوبصورت کھانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کھانا بنایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو، کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے، اس نے کھانا پکایا، حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی، اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے جذبات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی، 15 سال عمر، کچھ لوگوں نے لکھی ہے، کچھ نے لکھا ہے 9 سال تھی۔ فرماتی ہے میں حضور علیہ السلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی، میری سہیلیاں آئی ہوتی تھی اور فرماتی ہے میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے اب میں جا رہا ہوں، اجازت دیتے۔ اور ایک بڑی عجیب روایت علامہ یوسف نبہانی نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیز اٹھائی، حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی۔ حضور مسکرائے، ناز اٹھانے لگے، فرمایا مجھے جانے دے، مجھے جلدی ہے میرا۔ کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی، آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہر وقت آپ باہر تشریف رکھتے ہیں، میں نہیں آج جانے دیتی۔ حضور نے فرمایا تو کام بتا، تو بات کر۔ کہا میں نہیں جانے دیتی، پہلے آپ میری بات سنیں۔ حضور نے فرمایا میں ابھی آیا چیز دے کے، تو کہا نہیں میں آج جانے ہی نہیں دیتی۔ کوئی جلال نہیں، کوئی جلال نہیں۔ میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے ککھ سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈا نہیں چک ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، جو انتظار کرتا ہے اسے کرنے دے، بتا کیا بات ہے۔ عرض کی سونیا آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آج موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے۔ مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عائشہ جب حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا۔ کہ حضور میرا دل کرتا ہے آج آپ دعا کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کے سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا، کہا یا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو، مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے، یا اللہ ان کی قبر منور کر دے، یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے۔ سجدہ فرماتی ہے حضور دعا کر رہے تھے، میں رو رہی تھی، رو رو کے میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا، میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا، مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے، یا اللہ زندگی خیر والی کر دے، ان کی قبر منور کر دے، قیامت میں بے حساب بخش دے، سن کے رو رہی ہے۔ فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے،
میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 مرتبہ فرمایا کرتا ہوں، اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کجے لگائیں، تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی، کہنے لگے میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرے، پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ، آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک، عائشہ تو میں آپ برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی، ایک دوڑ میں نے جیتی، یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ بڑی محفل میں کہا، حرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عیب تھا، لیکن آپ نے بڑی محفل میں کہا عائشہ سے۔ وہ گھبرا گئے، ان کو توقع نہیں تھی کہ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کو میرا جواب ہضم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے کہا عائشہ کے صحابہ سے سب سے زیادہ